پچھلے 4 سال سے تو خصوصاً پاکستان کی عوام اس ایشو کے حوالے سے جسے کہتے ہیں کہ سخت بیماری کا شکار ہے۔ فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا، اے آئی کے ذریعے سے بنائی ہوئی آڈیو اور ویڈیوز، جناب جھنڈا اور اس کا علم جو ہے وہ تھاما ہوا ہے نقد کوکا کی تحریک نے قیدی نمبر 420 کی قیادت میں پورا ایک دفتر رکھا ہوا ہے، اور جس کے تقریباً 80% سے ابو جو ملازمین ہیں ان کی سوشل میڈیا کے وہاں وہ انڈینز ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کے امریکہ سے حقیقی آزادی کا انہوں نے شروع میں نعرہ لگایا تھا، اور پھر لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کرنے کے لیے اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے جو انڈین را کا اور اسرائیل کا ایجنڈا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج آپ کے سامنے بڑا ہی دلچسپ ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں، اور کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے۔ پچھلے 4 سال سے تو خصوصاً پاکستان کی عوام اس ایشو کے حوالے سے جسے کہتے ہیں کہ سخت بیماری کا شکار ہے، اور یہ بیماری جو ہے وہ کسی کینسر اور کسی ہیپاٹائٹس اے بی سی اور اس سے بھی بڑھ کر لیور فیلئر، کڈنی فیلئر، اس سے بھی بڑھ کر جناب خطرناک بیماری ہے جو پوری کی پوری پاکستانی سوسائٹی، معاشرے، عوام، اسٹیٹ، اداروں، ہر ایک کو جناب اس وقت جناب یہ پنجابی کے اندر چمٹی ہوئی ہے۔ اب وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا، اے آئی کے ذریعے سے بنائی ہوئی آڈیو اور ویڈیوز، اس کے اوپر پوری قوم کو مس گائیڈ کرنا اور مس لیڈ کرنا، اور اس کا جناب جھنڈا اور اس کا علم جو ہے وہ تھاما ہوا ہے نقد کوکا کی تحریک نے قیدی نمبر 420 کی قیادت میں، اور پھر قیدی نمبر 420 کی جو سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ جبران الیاس، امریکن CIA کا اہلکار، جس نے شکاگو میں جناب اپنا سوشل میڈیا کا پورا ایک دفتر رکھا ہوا ہے، اور جس کے تقریباً 80% سے ابو جو ملازمین ہیں ان کی سوشل میڈیا کے وہاں وہ انڈینز ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ اور وہاں سے بیٹھ کے امریکہ سے حقیقی آزادی کا انہوں نے شروع میں نعرہ لگایا تھا، اور پھر لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، وہ چھوڑ کے پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کرنے کے لیے اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے جو انڈین را کا اور اسرائیلی موساد کا ایجنڈا تھا، اور پیچھے عالمی طاقتیں اس کو سپورٹ کر رہی تھیں، وہ اس افواج پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور کے حوالے سے وہ حقیقی آزادی کنورٹ کر دی تھی۔ لیکن دفتر شکاگو میں ہے، دفتر کے جتنے ملازمین ہیں سارے انڈینز ہیں۔ یہ ذرا ایک بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں۔ اچھا، اس جبران الیاس کی قیادت میں پوری قیدی نمبر 420 کی نقد کوکا کی تحریک فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بنائی ہوئی آڈیوز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بنائی ہوئی ویڈیوز، یہ سارا پروپیگنڈا۔ پیچھے ویوز ملتے تھے، ویوز اجیت دیول نیٹ ورک اور اسرائیلی موساد کے جناب پورا کا پورا نیٹ ورک ہے شکاگو میں، وہ جو بھی اینٹی ریاست پاکستان، اینٹی افواج پاکستان، اینٹی جناب چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور جو بھی قیدی نمبر 420 کا مخالف ہے اس کے خلاف کوئی بھی بولے گا، جھوٹا بولے سچا بولے، اس کو جناب دھڑا دھڑ کر کے، جیسے شاید کی مکھیاں جناب انسان کو جناب وہ چمٹتی ہے نا، ویسے جناب ان کو ویورشپ کے دتھے دے کے، بنڈل کے بنڈل دے کے، پھر جناب ان کو ڈالرز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جناب اس سے مستفید کیا جاتا ہے۔ اب یہ فیک نیوز کے پروپیگنڈے میں ہم نے سینکڑوں فیک نیوز چولیں ان کی سنی دیکھی، ان کے جتنے امام المجاہدین اور قائد المنافقین جو ان کے جناب یوٹیوبر اور یوٹیوبر ہیں جو آج کل باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکر کے جناب کھلاڑی اپنے آپ کو قرار دے کر، ان ساروں کا جو ہے نا لانچنگ وہ ایک ہی جگہ سے ہے۔ وہ لانچنگ تھی وہ پورا وہ گروہ کہ جس نے پورا ایجنڈا بنایا تھا اگلے 15 سال بانی تحریک انصاف کو، کبھی وزیر اعظم تو کبھی صدر، کبھی صدارتی نظام تو کبھی وزارتی نظام کے چکر میں جناب پورا پلان کیا ہوا تھا نا، کہ پوری قوم جان چکی ہے، سن چکی ہے، مجھ سمیت سینکڑوں جناب آپ کے تجزیہ نگاروں کے منہ سے، اور جو ریالٹی بھی ہے 100% جناب، وہ جو پورا ایک ایجنڈا اور ماحول تھا نا، اس میں جناب یہ کچھ لوگ بھرتی ہوئے تھے۔ آپ کے ٹی وی چینلز میں، آپ کی جناب ویب سائٹس، آپ کے یوٹیوب چینلز، آپ کے تجزیہ نگار، آپ کے اینکرز، آپ کے جناب ٹی وی چینلز کے اندر، میڈیا چینلز کے اندر
جناب آپ کی ایگزیکٹو پوسٹ کے سی ای او، جی ایم، پھر مالکان کو جناب ایجنڈے پہ لایا گیا، بڑے بڑے سے لے کے درمیانے سے لے کے چھوٹے ٹی وی چینل، ان کے مالکان کو جناب اس پوری کی پوری کمپین کے اندر جو بانی تحریک انصاف کو 15 سال تک جناب کم از کم اقتدار میں رکھنے کے لیے یہ پورا ارینجمنٹ، میکانزم، جناب بندوبست یہ کیا گیا، اس میں ایک آپ کے چرب زبان جن کو چر 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 کرنے کا جناب ملکہ حاصل تھا، نہ ان کو دین کی تعلیم پتہ تھی، نہ ان کو دنیا کی تعلیم کا پتہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی پراپر دکھاوے کی ڈگریاں تھیں کہ چلو یار کسی یونیورسٹی کے اندر نقل مار کے جناب کوئی انہوں نے ماسٹر ڈگری لی ہوتی، وہ بھی نہیں تھی۔ ایف اے، میٹرک، بی اے تھکے ہوئے طریقے سے پاس، ایف اے پاس، انڈر میٹرک، بس چر 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 بولنا آتا تھا ان کو، ان کی زبان جناب چلتی تھی جناب کینچی کی طرح۔ ان لوگوں کو جناب ہائر کیا گیا ہر ٹی وی چینل کے اندر، پرائم ٹائم دیے گئے 7 سے 8، 8 سے 9، 10 سے 11، تجزیہ نگار بنا کر، اینکر بنا کر۔ ان میں سے جناب ایک حضرت تھے جنید سلیم صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کو بڑا ٹاپ کلاس کا ایک ٹی وی چینل، اس کا ایک مزاحیہ پروگرام دیا گیا۔ میں ایک دفعہ انہوں نے آج سے کچھ 1.25 سال پہلے میرے والے سے بونگی ماری تھی، میں نے اس کا سیر حاصل ان کو جواب دے دیا تھا، لیکن ابھی تازہ تازہ انہوں نے ایک چول ماری، فیک نیوز کا پروپیگنڈا۔ پتہ نہیں پاکستانی قوم، میں حیران ہوں جو لوگ ان بدعقلوں اور صحافت کے اور معاشرت کے بدنسلوں کو اور بدفطرتوں کو پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں، میں تو حیران ہوں کیسے فالو کیا ہوا ہے۔ اس نے کیا چلاکی کی؟ سیاست.pk ایک اس وقت ادارہ ہے جو وائے جبران الیاس انڈین را کا جناب ایک پراکسی ہے، بذریعہ جبران الیاس، بذریعہ نگدا کوکا کی تحریک کی سوشل میڈیا نیٹ ورک، اس کے ذریعے سے وہ انڈین را اور اجیت ڈیول نیٹ ورک کے ایجنڈے پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے لانیسنس کریٹ کرنے میں بنیادی رول پلے کیا، پاکستان کے اندر بھی ڈالرز مل رہے ہیں بھائی جان، ڈالرز کی کمائی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی ایک پوسٹ اٹھائی، پوسٹ تھی سپتمبر 2019 کی، کہ جب بانی تحریک انصاف پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اس وقت کہ یہاں کے ایک ایرانی سفیر کا ایک بیان تھا۔ کیا جناب، آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ساروں کی جو اس ارینجمنٹ کے تحت بھرتی ہوئے تھے کہ بھائی پیسہ بھی ملے گا، ناچ میری بلبل کے پیسہ ملے گا، خالی پھوکٹ بیٹھے گی تو کیسا ملے گا، انہیں بتایا ہوا پاجل پیسہ بھی لگے گا، تو جناب اپنے ان محسنوں کی احسان مندی بھی آپ کرو گے، بانی تحریک انصاف سے لے کے جو سارے لوگ اندر ہیں پرانے ان کے سرپرست جنہوں نے یہ پورا ایجنڈا اور پوری ارینجمنٹ اور بندوبست کیا تھا میڈیا کے اندر، اور اس کے تحت ان کو انڈکٹ کیا تھا۔ اب اس پوری پلاننگ کے تحت جنید سلیم صاحب نے کیا کیا جی، ایک ویلوگ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ابھی جب ایران اور پاکستان کی آپس کی سفارتکاری ہو رہی تھی، ایران اسرائیل جنگ، ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں اچانک ایرانی سفیر نے ایک مطالبہ کر دیا، اور مطالبہ کرنے سے شہباز شریف صاحب کا منہ لٹک گیا، تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا منہ لٹک گیا، ریاست کے اہلکاروں کا اور ریاست کے ارباب بست و کشاد کا منہ لٹک گیا کہ یار یہ کیسا مطالبہ ہو گیا۔ اور مطالبہ کیا کہ جناب ایران نے کہا کہ اگر بانی تحریک انصاف کو جناب ذمہ داری دی جائے اور وہ ضمانت دیں تو جناب ہم امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کو تیار ہیں اور ڈسکشن کرنے کو تیار ہیں، کچھ اسی طرح کی ساری باتیں کہ بانی تحریک انصاف اگر بیچ میں ہوں گے تو جناب پھر جا کے معاملہ۔ اور اس نے پوری دلیل دے کر کہ جناب چہرے اڑ گئے، جناب نیندیں اڑ گئی، اور ان کے جناب کانوں کے نیچے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا پاکستان کی ریاستی ارباب بست و کشاد کے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ سنا ان کی تو بڑی بےزتی ہو گئی، اور جناب اس وی لاگ کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 کے ویورشپ لے لی اور کتنے $1000 کما لیے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب انہوں نے جس اینگل میں اور جس کنٹیکسٹ میں اور جس تناظر میں بات کی وہ یہ تھا سپتمبر 2019 کے اندر جب وزیر اعظم تھے
بانی تحریک انصاف اور ایران کے ساتھ اسرائیل کا کلیش چل رہا تھا، تو ایرانی سفیر نے ایک بیان دیا تھا اس وقت، تو اسی سیاست.pk نے اس کو جناب اپلوڈ کیا تھا۔ ایرانی سفیر نے کہا تھا اس وقت کہ پاکستان کے وزیر اعظم بانی تحریک انصاف اگر ان کو بیچ میں ڈالا جائے اور وہ ذمہ داری لیں اور وہ ضمانت دیں تو جناب پھر ہم معاملات امریکہ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ وہ اس وزیر اعظم تھے، وہ ریاست کے جناب۔ اب اس چیز کو اٹھا کے اس وقت کی پچھلی سوا مہینے کے اندر جو شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی انتھک محنت، کمال حکمت عملی، پوری صلاحیت کے ساتھ پاکستان کے ایجنڈے کو اور پاکستان کے وقار کو اور پاکستان کی ضروریات کو اور پاکستان کی انٹرنیشنل مفادات کو مقدم رکھ کے فوقیت دے کر جو ساری کی ساری فتوحات حاصل کر رہی تھی ریاست پاکستان، اور کی اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو مس لیڈ اور مس گائیڈ کرنے کے لیے اس عقل کے اندھے نے اور اس کمپلیٹ مراسی نے، نیم مراسی نہیں، ہاف مراسی نہیں، کمپلیٹ مراسی نے، اور مراسی والا پروگرام یہ کرنا ہوتا ہے ٹھٹھے مارنا، طنز کرنا، استہزاء کرنا، دشنام کرنا، منہ کھول کے پوری بتیسی دکھا کے کہہ کے لگانے کے جناب یہ ایک لیڈنگ ٹی وی چینل سے جناب یہ پیسے لیتا ہے۔ اس نے اس کے اوپر بھی لاک کر دیا کہ جناب یہ اب کی جناب پچھلے 20 دن کی سفارتکاری میں ایران کے سفیر نے یہ مطالبہ رکھ دیا۔ چلو میں اکثر کہتا ہوں نا، محاورہ ہے کہ نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا، ویاہ کر کے چھوڑتا قسم اس تو بھی پیڑا کیتا۔ اب یار تم نے یہ کر لیا، یہ ویلاگ، یہ جناب جھوٹ کے اوپر، منافقت کے اوپر، فیک نیوز کے اوپر، فیک پروپیگنڈا کے اوپر مبنی۔ اب جب وہ ایکسپوز ہو گیا تو ایک اچھے انسان کی کیا خاصیت ہوتی ہے، ایک سینسیبل انسان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، ایک عقل اور دانش رکھنے والا احسن تقویم پہ پیدا کیا انسان وہ کیا کرتا ہے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا جب کوئی انٹینشنلی، نان انٹینشنلی، پرپزلی، نان پرپزلی، ٹینجبلی، انٹینجبلی، کوئی نہ کوئی انسان ہے نا، انسان تو ہے ہی غلطیاں کرنے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ پھر معافی مانگتا ہے، پھر وہ سبلم ہوتا ہے، پھر وہ سبمٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنا سر جھکاتا ہے، پھر وہ اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی، جیسے جیسے اس کی لیول کی پرسنالٹی ہوتی ہے، کتنی فیمس یا جس رینج کی بھی، اس کے مطابق وہ اپنے اس پوری ڈومین اور دائرہ کار کے اندر لوگوں سے ایکسکیوز کرتا ہے۔ لیکن سونے پہ سہاگا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ یہ ایسا چول عظیم آدمی ہے، اس نے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ایک حرکت کی یہ فیک نیوز والی، پھر بڑے بڑے صحافیوں نے، تجزیہ نگاروں نے، اس سے سینئر اور جینون صحافیوں نے جب اس کو یاد دہانی کرائی کہ بھائی یہ آپ چول مار چکے ہیں، یہ آپ نے جناب فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈا کیا ہے، صرف بانی تحریک انصاف کا نام اور اس کا کنٹریبیوشن اور اس کا جناب پروپیگنڈا کر کے آپ نے چند $1000 کمائے ہیں، تو یہ اس کو شروع ہو گیا، ڈھائی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہر چیز کلیئر ہو گئی کہ بھائی تمہارا پروپیگنڈا فیک ہے۔ اس پوری سوا مہینے کی اور پچھلے 4 سال کے اندر ایران کی طرف سے کوئی جو دوسری جنگ جاری ہے، پورا مارا ماری جاری ہے امریکہ کے ساتھ، اگلوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا جناب یہ بانی تحریک انصاف جو ہوا کرتا تھا وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کدھر ہے، اندر ہے، باہر ہے، جیل کے اندر الٹا لٹک کے کوئی بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس نے ہزاروں ڈالر کمانے کے لیے تمام یوتھیوں کو جناب ماموں بنا لیا، جناب بھانجا بنا لیا، ٹھیک ہے جی اپنا، اور سارے ماموں بنے ہوئے ہیں، سارے نیچے اس کے اسی جھوٹ اور فیک پروپیگنڈے والے ویلاگ کے نیچے کمنٹس پڑے، خدا کی قسم سر پکڑنے کو جی چاہتا ہے، یار کیسے نکمے اور نکھٹو، کیسے۔ لیکن اس پہ معافی مانگنے کے بجائے پھر جناب انہوں نے ایک نئے جھوٹ کی طرف جناب یہ چل پڑے۔ یہ بھائی جی ٹوٹل ان کی اوقات ہے، اور یہ ان کے سکالرز ہیں ان نقد کوکا کی تحریک کے، یہ امام المنافقین، امام الجاہلین، یہ ان کے مدبر ہیں، یہ ان کے عالم ہیں، یہ ان کے فاضل ہیں، یہ ان کے سکالر ہیں، یہ ان کے مصنف ہیں، یہ عمران ریاض، یہ جنید سلیم، یہ صابر شاکر، یہ
وہ جناب وہ مہندی، وہ جناب شاہین سبھائی، وہ جناب آپ کا وجاہت ایسے خان، وہ معید پیرزادہ، ہر روز جھوٹ بول 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 کے چیزیں ثابت بھی ہو جاتی ہیں، پھر بھی جناب کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اور جناب کوئی معافی نہیں، کوئی تلافی نہیں، اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ تو یہ جنید سلیم صاحب کی تازہ تازہ چنگل تھی، میں نے پوری قوم کے سامنے رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے، اس فرد کی تضحیق کرنا نہیں ہے، جنید سلیم کی تضحیق کرنا مقصد نہیں ہے۔ میں نے جو پوری گفتگو کی ہے 12-14 منٹ کی آپ کے سامنے، بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو قیدی نمبر 420 کی قیادت میں نقدہ کوکا کی تحریک کا جھنڈا اور علم بلند کر کے پچھلے 4 سال سے پاکستان کی عوام کے جذبات کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور ریاست پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈا کے ذریعے سے۔ یہ پوری قوم کو سمجھ جانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔